ہے اور حسینی بن کے مرے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس دنیا میں اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے والی جو قوم ہے، جو ذات ہے، وہ علماء کی ذات ہے. خشیت ربانی سب سے زیادہ اسی کے دل میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. ابھی دیکھیے ایک چھوٹا ایسا بچہ بھی ناز شریف پڑھا، کتنا اچھا لگا. مدرسے میں پڑھ رہا تب نا ہم لوگ کے برابری میں بیٹھ گیا. اب اس کا مقام بڑھ گیا، اس کا رتبہ بڑھ گیا، تو پھر وہی للی بلی کے ساتھ میں بیٹھتا، گٹکا بیڑی ساتھ ساتھ، مدھو کھاؤ ہاتھ ہاتھ، ہے کہ نہیں بیٹھتا. آج ٹوپی ہے، پیجامہ ہے، کرتا ہے، ناز شریف پڑھا تو سکتا ہو کہ کل بھی پڑھے گا، کل بھی پڑھو گے نا، سب یاد سب. تو پڑھا لکھا رہا اس کا ماں باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. کتنا اس کے باپ ماں کو دادا کو ثواب ملے گا. دین پڑھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے. جو سڑکوں پر گلیوں میں محلے میں کیسے چلتا تھا، کیسے گھومتا تھا، کتنی خوشی کی بات ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو کم سے کم سب کو شوق ہونا چاہیے، جیسے اس کے گارجن کو شوق ہوا، دل میں اللہ کا خوف ہوا، دل بیدار ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے. اسی طریقے سے ہر گھر میں شوق ضرور ہونا چاہیے کہ میرا بچہ فری فائر پب جی لے کے جو رات بھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کو مارو اس کو پکڑو کرتا رہتا ہے، کم سے کم میرا بچہ بھی قرآن پڑھے، ناز شریف پڑھے، درود پڑھے، سلام پڑھے، قرآن پڑھے. کم سے کم اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے. ابھی تو جتنا پڑھ رہا ہے سب ثواب اس کے ماں باپ کو، گارجن کو مل رہا ہے. تو کتنی خوشی کی بات ہوگی جب ایک بچہ مولانا حافظ بن جائے گا تو کل میدان محشر میں اس کے گارجن کو سر پر تاج رکھا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے مولا اس کے گھر والے تو اس لائق نہیں ہیں مگر اس کے گھر پر گھر والے کے سر پر تاج رکھا گیا ہے. کہا یہ دیکھو اس کا بیٹا کون بن گیا ہے، اس کا بیٹا کیسا بن گیا ہے، اس کا بیٹا مدرسہ پڑھ کر مولانا حافظ بن گیا ہے. اسی لیے اس کے گارجن پر، گارجن کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے، عزت سے نوازا جا رہا ہے. دنیا میں تو عزت ہے ہی، کل میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے آنسو پوچھیں گے، گھبرائے ہوں گے. مگر مولانا حافظ کا باپ شان سے رہے گا، ایک نورانی تاج کے ساتھ میں رہے گا، اس کے سر پر تاج ہوگا. لوگ دیکھیں گے، جاہل لوگ دیکھیں گے، افسوس کریں گے کہ ہم بھی کر لیتے ایسے کتنا اچھا ہوتا. مگر افسوس کے کچھ نہیں، اب سمے گزر گیا. تو اسی لیے دل بیدار کیجیے، بچوں کو دین پڑھائیے اور فری فائر پب جی اسے بچائیے، موبائل کے دنیا سے دور ہٹائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، عصری تعلیم بھی دیجیے. ضروری نہیں ہے کہ صرف دین ہی پڑھائیے، دنیا بھی سکھائیے، دین بھی پڑھائیے تاکہ دنیا پڑھ کر دنیا میں نام کمائے اور دین پڑھ کر اپنے باپ کے نام کو بلند کرے، اپنے بھی رتبے کو بلند کرے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مقدس جو مہینہ گزر رہا ہے شب برات کا، تو ہم لوگوں کو شب برات میں کیا کرنا ہے؟ حلوہ پوری کھانا، حلوہ پوری کھا کے سو جانا. ٹھیک بول رہے ہیں. مغل اعظم نہیں چلے گا، مغل اعظم بھی چلے گا. کھائیے پیجیے، اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، کھائیے، اس لائق بنایا، سبحان اللہ. مگر ضروری ہے کہ کچھ رات کو، ہم تو رات دن یوں ہی سو ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں دنیا کمانے میں لگا ہی دیتے ہیں.
کم سے کم کچھ گھڑی کو، کچھ وقت کو، کچھ رات کو ہم اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیں. اور 15ویں جو شب ہے اس کو ہم شب برات کہتے ہیں. شب برات کے معنی جانتے ہیں؟ برات لفظ بری سے ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جیل سے بری ہو گیا، تھانہ سے بری ہو گیا، پولیس کسٹڈی میں تھا بری ہو گیا، ابھی کسٹڈی میں چلا گیا تھا، گرفتار ہو گیا تھا، مگر بری ہو گیا، بچ گیا. اسی طریقے سے شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے. جو سال میں اس شب برات کی 15ویں تاریخ ہے، مردہ بھی بری ہوتا ہے، زندہ بھی بری ہوتا ہے. وہ اپنے گھر سے چھٹی ہوتا ہے، ہم دنیا میں چھٹی پا رہے ہیں. ہم ان کی مغفرت کریں گے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. ہم ان کے لیے رات میں بیدار ہوں گے، اللہ ہم پر کرم کی بارش کرے گا، کرم کا نزول فرمائے گا، رحمت ہمارے گھر میں، برکت ہمارے گھر میں. کم سے کم رات میں ہم نماز عشاء کے بعد ہم نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے گزرے ہوئے جو فرض ہیں اس کو ایصال ثواب کریں، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کا نیکی ہم کو ملے گی. سبحان اللہ. قرآن تو یہی ہے کہ آپ جتنا پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی ثواب، اور جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ثواب. قرآن ہی ہے. نظر سے دیکھیں تو آپ کو ثواب، زبان سے پڑھے تو زبان کو ثواب، چھو لیا تو عبادت، دیکھ لیا تو عبادت، چوم لیا تو عبادت. یہ قرآن ہے. تو ہمیں رات میں حلوہ پوری کھا کے سونا نہیں ہے. ہاں یہ بول رہے ہیں ایسے ہم انتظام کر دیے، سوچے کہ جو لوگ روزہ رکھیں گے دہی اور کترنی کا چوڑا، اور رات بھر جتنا چائے پی لے سب انتظام ہوگا انشاءاللہ. اس لیے بیدار ضرور رہیے کچھ رات کو، اور اس رات میں بیدار رہنا یہ سنت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 15ویں شعبان کی شب میں جنت البقیع قبرستان گئے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے دعائیں کی. وہاں جا کے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی، دعائیں کی. تو اس رات میں قبرستان جانا نبی کی سنت ہے. تو سنت کو ہم زندہ رکھیں. اور ساتھ میں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مٹھے کا مٹھا اگربتی لے کے گئے اور اس قبر پر جلا دیں. چلے آئے، ایسا کرنا چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ عطر بہت کم ملتی تھی، عطر ہوا، گلاب جل ہوا، یہ سب بہت کم. اب تو عطر آپ کو نوٹیا میں، گلاب جل آپ کو مارکیٹ میں خوب مل جاتا ہے، ملتا ہے نہیں. اور اگربتی میں خوشبو جب تک وہ جل رہا ہے تب تک خوشبو، جلنا بند خوشبو ختم. یہی نہیں. مگر اگر آپ نے 20 روپے کا اگربتی دی، اس سے بڑھیا کہ 40-50 روپے کا عطر لے لیجیے. بہت لوگ تو جاتے نہیں ہیں قبرستان، ڈر لگتا کہیں ہم کو بلانے لیں. سال میں مجبوری ہو، شوق ہو، ضرور جاتے ہیں کہ ملاقات کی رات ہے، شب برات ہے. مردے کو آج چھٹی ہو جاتی ہے. کچھ مردے کو جمعرات کے دن، کچھ مردے کو جمعہ کے دن، اور کچھ مردے کو شنبار کے دن چھٹی دی جاتی ہے. جائیے آرام کیجیے، گھومیے. تو وہ روحیں آتی گھر میں، دیکھتی ہے میرے آلہ صاحب کیا کر رہا ہے. اور جو جس کو جمعہ، جمعرات، سوموار چھٹی نہیں ملی اس کو شب برات میں چھٹی ملتی ہے. وہ سب کے سب آن ٹول جو بھی مسلمان گزر گئے ہیں، شب برات سارے مردے بری ہو گئے، سب کو چھٹی مل گئی، ہم سب کے سب گھر آ رہے. میرے لیے کچھ فرض ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایصال ثواب دے رہے ہو. وہ گھر میں آئے دعا کرنے کے لیے، دیکھنے کے ہم کو کیا مل رہا، تو حلوہ پوری کھا کر سب سو رہا. اتنا بڑا افسوس کیا یار، آج ہم کو کچھ ملنے کا دن تھا، کچھ مگر آج بھی کچھ لوگ سو گئے، اور آج کے بدلہ کل سو جاتے. اور صبح میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا چاہیے نا. کتنا روزہ؟ ایک روزہ نہیں، جب بھی رکھیں تو ہاں 2 روزہ، ٹھیک پکڑیں، 2 روزہ رکھنا چاہیے. تو ہمیں ایک عطر کا شیشی لے لیجیے اور وہ گلاب جل لے لیجیے، سال میں چھڑک دیجیے. کم سے کم وہ 3-4 دن تک خوشبو. جہاں پر خوشبو ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت پروردگار ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت قبر پر ہوگی، یقیناً ہے
वो कब्र के अंदर में उसको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, उसकी रूहों को चैन मिलेगा। और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला उस रात के सदके में उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा। क्योंकि कहा जाता है रहमते खुदा मी बहाना में जो है, खुदा की रहमत बहाना तलाश करती है। कोई बहाना तो मिल जाए, कुछ आओ तो सही, कुछ लेके आओ, जिसको कस्टडी में है आओ, दामने करम को फैलाओ, अपने दामन को फैलाओ, मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करो, हम तुम्हारे दामन को भर देंगे। एक ऐसे भी इंसान थे, आज से 500 जमाना कबले बगदाद शरीफ में हिलाकू अलगू का दौर चल रहा है और दरिया के किनारे में वो बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं। उसने पढ़ा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे खिलाता भी है पिलाता भी है। बस सोचा कि जब यही बात है तो वो अल्लाह के याद में लगे हुए हैं, देखते हैं कि अल्लाह हमें खिलाता है कि नहीं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर रहा, तो अल्लाह ने फरमाया खिला भी देते हैं पिला भी देते हैं, मगर इंतजाम नहीं हुआ है, तो सब्र का बांध भी नहीं टूटा। तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है और अचानक कुछ ही लम्हे के बाद बारिश हुई, पानी उसके लब तक आ गया, पानी वहां तक पहुंच गई, बस उसने पीना शुरू कर दिया। अल्लाह ने गैब से फरमाया मेरे बंदो तुमने सर क्यों झुका दिया, पानी तेरे लब पे फटने आते, नजर उठा के तो देखो, ये जो बारिश बरसी है सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी जगह में, और जगह तो देखो। देखा जब बाहर निकले, इलाका से बाहर गए, उस इलाका से बाहर गए, 10 कदम के फासले पे जब गए दूर, देखा सूखा ही सूखा है, हर जगह सूखा सूखा है। पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो बेशक सही था, मगर मेरे सब्र का बांध टूट गया, इसलिए हमने सर झुका के पानी पी लिया। अगर रखे रहते तो अल्लाह इंतजाम कर देता। सुभान अल्लाह। जैसा कि बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बगल में खानका है, बगल में एक कुआं है, और कुएं में कोई भी डोल रस्सी नहीं है, कुआं से पानी निकालते हैं कुछ भी नहीं है, बस वहां पर लोग जाते हैं और देखे ईमान अकीदा कैसा, बैठे और बैठकर दोनों शरीफ पढ़ना शुरू किया, कुरान की तिलावत करना शुरू किया, बस पानी ऊपर आ गया, तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने जरूरत का सामान पानी लिए और अपने घर चले गए। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने क्या पढ़ा, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मेरी रहमत तुम्हारे शहर से भी ज्यादा करीब है। सवारा को नहीं आ रहे, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमको लग रहा है तारीख से चल जाएगा, उससे पहले जो है ब्रेक मार देने में ज्यादा फायदा है, शहर हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग गफलती में हैं।